بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو یوٹیوب چینل آن لائن ٹیوٹر دا سٹی سائنس اکیڈمی. دس از زہیب اور آج ہم بات کرنے والے ہیں مسٹر چپس کے چیپٹر نمبر 14 کے بارے میں. جیسا کہ چیپٹر نمبر 13 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مسٹر چپس نے دوبارہ ری جوائن کر لیا تھا اور چیٹریس ان کے پاس آیا تھا. جو ہیڈ ماسٹر تھا اس وقت وہ مسٹر چپس کے پاس آیا تھا اور ریکویسٹ کی تھی کہ مسٹر چپس آپ دوبارہ اسکول کو ری جوائن کر لیں، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا اور دوسرا میں بیمار بھی ہوں. تو جس پر مسٹر چپس جو تھے اس کی بات پر ایگری ہو گئے اور دوبارہ ری جوائن کر لیا تھا. تو اب اس ری جوائننگ کے بعد آفٹر ری جوائننگ ان کی جو لائف تھی اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو مسٹر چپس جو ہے وہ اب دوبارہ ری جوائن کر لیا اسکول، اور لیکن اس دفعہ وہ مسز وکٹ کے گھر میں ہی رہتے تھے. تو وہ صبح تقریباً 10:30 بجے آ جایا کرتے تھے اسکول، اور زیادہ ٹائم وہ اسپینڈ نہیں کرتے تھے. صرف جسٹ 3-4 کلاسیں ہسٹری کی پڑھا کر، جرمن اٹیلین 2-3 کلاسیں پڑھا کر وہ چلے جایا کرتے تھے، اور مختلف کام جو ان کے ذمے ہوتے تھے تو وہ بھی وہ کیا کرتے تھے. تو یہ سارے کام مکمل کر کے وہ گھر چلے جایا کرتے تھے. اور مسٹر چپس جو تھے اب وہ زیادہ اپنے آپ کو ڈپریس نہیں رکھتے تھے، زیادہ اپنے اوپر برڈن بھی نہیں ڈالتے تھے. تو اب کیا تھا کہ اس چیز کو وہ کافی انجوائے کرنے لگ گئے کہ اب دوبارہ سے اسکول ری جوائن کر لیا اور اپنا ٹائم سپینڈ کر لیا، یہاں پر آ کر معاملات دیکھ لے اسکول کے، اور اس کو کافی انجوائے کرتے تھے. کیونکہ ورلڈ وار کا ٹائم چل رہا تھا تو مسٹر چپس جو تھے وہ کافی زیادہ اور مزید جوکس تیار کرنا شروع کر دیتے، بہت زیادہ جوکس سنایا کرتے تھے ان او ٹی سی پر بھی، ایئر ریڈز کے بارے میں. تو جو بھی مطلب جنگ کے حالات تھے اس کے پس منظر میں وہ کافی جوکس بنا کر اور اپنے اسٹوڈنٹس اور اپنے ساتھیوں کو سنایا کرتے تھے، جس پر وہ لوگ بھی کافی خوش بھی ہوتے تھے، ہنستے تھے. تو اب اپریل 1917 کا ٹائم آیا تو اس وقت چیٹرس جو تھے وہ کافی کیونکہ بیمار بھی رہا کرتے تھے، اور کیونکہ انہوں نے بتایا ہوا تھا مسٹر چپس کو کہ انہیں ڈائبٹیز ہے اور کافی بیمار رہتے ہیں. تو اب وہ انتقال کر گئے، اچانک وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور اب کیا تھا کہ مسٹر چپس پہ ساری ذمہ داریاں تھیں، کیونکہ اب وہ تو چلے گئے تھے ہیڈ ماسٹر، اور جب تک نیا ہیڈ ماسٹر نہیں آتا تب تک انہیں ہی چارج سنبھالا تھا. اب یہ موقع تھا کہ جو ان کا مسٹر چپس کا جوانی کا جو خواب تھا وہ پورا ہونا تھا کہ گورنرس نے مسٹر چپس کو کہا کہ اب آپ پرماننٹ ہیڈ شپ حاصل کر لیں، پرماننٹ ہیڈ ماسٹر بن جائیں. تو جس پر ہیڈ ماسٹر نے جب یہ بات کی تو مسٹر چپس کہتے ہیں کہ میں تو پھر ایسا ہی ہوں کہ اگر میں جوائن کرتا ہوں ہیڈ شپ تو میں ایسا ہی ہوں کہ جیسے کوئی جنگ میں جب کوئی افسر ہوتا ہے تو اس کی بڑی ٹھاٹ باٹ ہوتی ہے اور بڑا مانا جاتا ہے کہ یہ بڑی کوئی چیز ہے. تو یہ چیز میں ایکسیپٹ بالکل نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ اسکول کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو میں ذہن میں رکھوں گا، میں سارے اس معاملات کو حل کروں گا، سالو کروں گا ایز اے ایکٹنگ ہیڈ کے طور پر، نہ کہ اسے آفیشیلی طور پر مجھے ہیڈ بنایا جائے. میں اسکول کے تمام جتنے بھی معاملات ہوں گے ان کو میں سالو کروں گا، حل کروں گا اور دیکھوں گا. تو جس پر مسٹر چپس کو دوبارہ ایکٹنگ ہیڈ بنا دیا گیا. اس کے بعد کیونکہ چیٹرس جو تھا، ہیڈ ماسٹر جو تھا، وہ ہر اتوار کو، ہر سنڈے کو شام کو وہ لسٹ پڑھتا تھا ناموں کی جو آرمی میں جاتے تھے، جنگ میں جاتے تھے اور شہید ہو جاتے تھے، لڑتے تھے، مر جاتے تھے، انتقال کر جاتے تھے. تو کیونکہ اب تو چیٹرس تو رہے نہیں تو اب یہ کام جو تھا وہ مسٹر چپس کو کرنا پڑتا تھا. تو وہ ہر شام کو جو تھی لسٹ پڑھا کرتے تھے. تو ایک دن وہ لسٹ پڑھ رہے تھے تو اس میں کیونکہ وہ ان کی جان پہچان تھی کافی اسکول میں، ہر بچے کو، ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر بندے کو یہ جانتے تھے. تو جب بھی یہ لسٹ پڑھا کرتے تھے تو کافی افسردہ ہو جاتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. تو ایک نام ان کے لسٹ میں ایک گزرا جس کا نام تھا میکس اسٹیفر. یہ جرمن پڑھایا کرتا تھا، جرمن ماسٹر تھا اور کافی اچھا دوست بھی تھا مسٹر چپس کا. اور جب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کافی اور بتاتے ہیں لوگوں کو، مطلب جن کو یہ بتایا کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ یہ میرا دوست تھا اور یہ بھی جنگ میں مارا گیا، لیکن ویسٹرن سائڈ سے. تو جس پر لوگوں نے تنقید بھی کی کہ یہ تو ہمارا دشمن ہوا کہ یہ اپوزٹ سائڈ سے لڑ رہا تھا. تو جس پر مسٹر چپس جو ہیں ایک تو ان سے لڑتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ان کا دوست تھا، ان کو افسوس بھی ہوا، اور بلکہ اپنی رائے پیش کرتی اور کہتے ہیں کہ لیکن وہ تو اپنے ملک کے لیے مارا گیا نا، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اور کافی اچھا دوست بھی تھا ان کا اور بہت زیادہ افسوس بھی ہوا تھا اس کا مسٹر چپس کو. اس کے بعد کافی لوگوں نے مسٹر چپس سے بایونیٹ پریکٹس کے بارے میں پوچھا، بایونیٹ پریکٹس کیا ہے. تو مسٹر چپس کہتے ہیں کہ یہ جو بندوق کے اوپر وہ تلوار سی بنی ہوتی ہے نا،
اس کو بیونٹ کہتے ہیں، اور بہت یہ گھٹیا قسم کی یہ جو ہے ہتھیار ہے، اور گھٹیا قسم کا جو لوگ ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ بے شک چاہے وہ اپوزٹ سائڈ سے اوپوننٹ ہوں یا اپنے ہوں، تو یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، سیدھا سیدھا مطلب فائر کیا یا جو بھی واٹ ایور. لیکن یہ کام جو ہے یہ کافی خطرناک اور کافی اس طرح کہہ لیں کہ ٹارچر کرنے والی بات ہے. تو یہ اپنی ہی آرمی کو بھی مسٹر چپس صلاح دیتے تھے، بتاتے تھے کہ اس چیز کو سے اوائڈ کیا کریں، یہ یوز نہ کیا کریں. تو اس چیپٹر کے اندر اتنا ہی بتایا گیا ہے. نیکسٹ چیپٹر میں انشاءاللہ ہم اس سے آگے فردر ڈیٹیل جو ہے اس کی کریں گے اگلے چیپٹر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور